ہیلو جی، میرا نام زاہد ہے اور میں یو کے میں رہتا ہوں۔ اور میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ایک کوئی ایسا چینل یو کے سے ہونا چاہیے، یوٹیوب چینل، جو کہ جو یہاں کی لوکل انگلش نیوز ہیں ان کو اردو میں ہندی میں اچھی طرح ایکسپلین کر سکے، تاکہ بہت سے لوگوں کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ان کو پوری طرح ہر ایک نیوز کا بیک گراؤنڈ سمجھ آئے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل بہت سے جو ملٹی میڈیا چینلز ہیں، جیسے واٹس اپ ہے، تو روز لوگ ہمارے جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کو وہاں سے ایسے ایسے میسیج آتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ بیچارے جو پڑھنے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے شام تک کہ اس میسیج کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ مطلب ہے کہ بہت سی مس انفارمیشن ہو رہی ہے، کہ اور لوگ زیادہ تر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بس جو واٹس ایپ پہ آ گیا یا انہوں نے پڑھ لیا، جیسے کوئی خبر آ گئی کہ بھئی فلاں چیز سے ایسا ہو سکتا ہے، تو لوگ اس پہ ڈائریکٹ ایمان لے آتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آئی تھنک آج کل بہت ضروری ہے کہ ہر ایک خبر چاہے جہاں سے بھی آئے آن لائن، آپ اچھی طرح اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، اس کے بعد کئی جگہ سے اس کی تصدیق کریں، کنفرمیشن کریں، پھر سمجھیں کہ صحیح ہے۔ نہیں تو یہ صرف کنفیوژن، یہ چیزیں کنفیوژن پھیلا رہی ہیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت اپنی طرف سے ایسی انفارمیشن دے رہا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں ایگزیکٹ جو خبریں یو کے کی آ رہی ہیں چینل سے، انہی خبروں کو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں، یا ان کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کیا ہو رہا ہے۔ تو آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ یا سب سے بڑی خبریں جو چل رہی ہیں وہ کرونا وائرس ہے، جو کہ جس کو کووڈ 19 کا نام دیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے یہ ایکچولی ایک گروپ آف وائرسز تھیں، یہ جس میں کہ سار اور زیکا اور ایبولا وائرسز جو اس فیملی کی ممبر تھیں جب پہلے آئی تھیں۔ تو یہ جو کرونا وائرس جو ابھی آئی ہے کووڈ 19 جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اسی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کو کرونا کہتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں یہ کووڈ 19 اس کا نام دیا گیا ہے۔ تو آج کل جو یو کے میں سب خبریں یہی آ رہی ہیں، اور واقعی یہ وائرس تھوڑی خطرناک ہے اس حساب سے کہ یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ حالانکہ دوسری جو کرونا وائرسز آئی تھیں وہ اتنی زیادہ نہیں پھیلی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ نہیں مرے تھے جیسے کہ اس میں مر رہے ہیں۔ تو زیادہ جو اموات یا زیادہ موت جو ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے، مطلب زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر لوگ جب اس میں پھر زیادہ مر رہے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے۔ حالانکہ اگر پر دیکھا جائے تو ایبولا جو ہے وہ زیادہ خطرناک تھی، سارس زیادہ خطرناک تھی، کہ اس میں زیادہ لوگ مر رہے تھے 100 میں سے، جیسے پرسنٹیج گنے تو۔ لیکن یہ جو وائرس ہے اس میں سے مختلف لوگوں کی رائے ہے کہ 1% سے لے کر اور تقریباً 4-5% تک لوگ مر سکتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اگر 100 آدمیوں کو یہ وائرس ہو جاتی ہے تو اس میں سے 1 سے لے کے 5 لوگوں کی موت ہو سکتی ہے۔ تب 1 سے 5 میں فرق یہ ہے کہ 5 جو ہیں وہ ہر ایک کنٹری کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ وہ لوگوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ وائرس کچھ اس طریقے سے پھیلی ہوئی ہے کہ کافی لوگوں کو وائرس ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک عام معمولی نزلہ زکام جیسے ہو جاتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتے ہیں کچھ دنوں میں۔ لیکن اس کا پرابلم تب ہوتا ہے کہ جب یہ وائرس جو ہے کسی کو سمٹم جب ہوتے ہیں تو وہ پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے، جس میں سے پھر سانس کی رکاوٹ آتی ہے سانس لینے میں، یا اور کئی لوگوں کو جو ہے پہلے سے ہی استھما کی بیماریاں ہیں، یا کئی لوگوں کو دوسری بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں یا ڈائبٹیز ہے، تو ان لوگوں کو زیادہ چانس ہے۔ لیکن ہیونگ سیٹ سو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جس کو یہ اس طرح کی کوئی بیماری ہے تو بس انہوں نے بچنا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک جنرل سی بات ہے۔ بہت سے کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ ایک بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند انسان جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو گیا، اور کئی لوگ جن کو انڈر لائن بیماریاں تھیں وہ بچ گئے۔ اور لیکن ایک جنرل بات ہے اس میں، ایک عام جیسے ہے کہ جنرلی اس کے یہ رولز ہیں۔ تو مین کیا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اس بیماری میں جو ہے نا اس کا پھیلاؤ کو روکنا ہے، تاکہ جب تک کہ اس کی کوئی دوائی نہ آ جائے، کوئی ویکسین نہ آ جائے، یہ زیادہ نہیں پھیلے۔ تو
آج کی جو یو کے کی اس کی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ یو کے میں آج پچھلے 24 گھنٹوں میں 709 لوگ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو کے مرے ہیں، جو کہ کافی افسوسناک ہے۔ 700 کتنے لوگوں کا مرنا آپ کہتے ہیں کوئی آسان بات نہیں ہے، اور یورپ میں تو پہلے 5-10 بندے بھی مر جاتے تھے تو شور مچ جاتا تھا اور انکوائریاں شروع ہو جاتی تھیں، اور آج کل روز یہ 600-700 کی فگر آ رہی ہے یو کے میں۔ تو اب اس کا مین یہی ہے کہ یو کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ان کے خیال میں اگلے 1 ہفتے 10 دن میں یہ پیک پر جائے گا۔ ہو سکتا ہے 700 سے بڑھ جائیں، کم ہو جائیں، لیکن یہ زیادہ ہو سکتی ہیں، پیک پر جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں ان کو امید ہے کہ کمی آنی شروع ہو جائے گی، اور اس کی وجہ کمی کی یہ ہے کہ یہ جو لوگ ابھی جن کی اموات ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ پچھلے 1-2 ہفتے سے بیمار ہیں، کہ کوئی 1 ہفتے سے بیمار ہیں، اور ان کو 1-2-3 ہفتے پہلے، 3-4 ہفتے پہلے شاید یہ وائرس ہو گئی تھی۔ تو اب یہ جو لاک ڈاؤن جو ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے یہ اگلے 2-3 ہفتے کے بعد آئے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن جب شروع ہو گیا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہیں، تو اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ تھوڑا رک گیا ہے، کم، ان سے رک گیا سوری، لیکن کم ہو رہا ہے۔ اور ان کی یہی کوشش ہے کہ جتنا لوگ باہر کام نکلیں گے، لوگوں سے کم ملیں گے، اتنی کم بیماری ہوگی۔ تو یہ ہے مین خبر، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اور بہت سی خبریں آ رہی ہیں، جس میں سے ایک یہ تھی کہ یہ 5G کا لوگوں نے بہت واٹس ایپ پہ میسیجز آئے ہیں کہ ابھی کہ 5G کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، شاید 5G کی وجہ سے وائرس پھیل رہی ہے۔ تو اس کا بھی جو لیٹسٹ جو خبریں یہاں پر آ رہی ہیں یو کے چینلز پہ کہ بھئی نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بیکاز غلط خبروں کی وجہ سے پینک پھیلتا ہے، لوگ گھروں میں بند ہیں، اور بار بار اس طرح کی خبریں پڑھ کے کافی لوگوں کے ذہنوں پہ اثر پڑتا ہے۔ تو 5G جو ہے اس کا کہتے ہیں اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی فریکوینسیز یا جو بھی ان کی وہ انہوں نے چیک کی ہے، وہ اس کا کوئی جو وائرس ہوتی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں پہ تو یہ بھی خبر ہے کہ برمنگم کے آس پاس کے کوئی جگہ پہ کئی لوگوں نے 5G کا ماسک جو ہے وہ اس کو جلا دیا۔ تو اگر 5G کی وجہ سے وائرس آتی تو دیکھیں جیسے کنٹریز ہیں جیسے ایران ہیں اور کئی غیر ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں بھی تو یہ وائرس پھیل رہا ہے، وہاں تو کوئی 5G نہیں ہے۔ تو یہ خام کا ایک اچھا خاصا آدمی، عقلمند آدمی بھی، کیونکہ پینک کی سچویشن میں جب ہوتے ہیں، آپ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں تو پھر لوگوں کو عجیب وسوسے اور شک و شبہات ہوتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ چینل شروع کیا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ حقیقت جو ہے خبریں اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ سب لوگوں کو ملے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں اپنا ویڈیو پھر لیٹسٹ خبروں سے میں ڈاؤن لوڈ کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ لوگ جو ہے یہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، اس کو سنیں کہ واقعی ہی یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کہہ رہے ہیں، آپ ایک دوسرے سے تھوڑا دور رہیں، یہ چیز یہ خود ہماری ہیلپ کرے گی، اور اس سے جس بیماری پہ قابو پانے میں مدد ملے گی، جب تک کہ اس کا علاج کوئی دریافت نہیں ہو جاتا۔ بہت سی دواؤں وغیرہ پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کی بھی میں آپ کو انشاءاللہ اپنے اگلے آنے والے ویڈیو میں آپ کو تفصیل پیش کروں گا۔ تو میری طرف سے بائے بائے، خدا حافظ جی۔